ان کا چہرہ گول ہوتا ہے، بچوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوستوں کو بہت زیادہ مشورے دیتے ہیں، اور کچھ انہیں سانس چڑھتا ہے اور بازو میں یہ بھی اپنی فیملی کے لیے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائرہ البروج کا چوتھا برج سرطان ہے۔ جو چوتھا برج ہے یہ برج سرطان، یہ دراصل ماں سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے جو لوگ ہوں گے ان میں مادرانہ شفقت پائی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیملی کو ایک ماں کی طرح لے کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے ماں اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے، اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ برج سرطان کی جو خاتون ہوگی وہ دنیا کی بہترین ماں ہوگی، وہ ایک سمبل ہوگی۔ اور ان کے جو مرد ہوں گے برج سرطان کے، یہ بھی اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر، یہ اپنے فیملی کو آگے لانے کے لیے خود جو ہے مشکلات برداشت کرتے ہیں، مگر اپنی فیملی کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے کہ یہ لوگ پریشان ہوں۔ ان میں جو مرکزی بات پائی جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہت حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو، تھوڑی سی بات کو بڑا محسوس کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کا چہرہ گول ہوتا ہے، اور یہ ایک سمت سے تھوڑا سا جب چلتے ہیں، اگر آپ کو ان کو چلتے ہوئے دیکھیں تو یہ تھوڑا جھک کے چلتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ اور لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہمدردانہ اور محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ ذاتی طور پہ صرف خود پہ بھروسہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے توقع نہیں رکھتے، جو کام کرتے ہیں خود کرتے ہیں۔ ان کے اندر بڑی حد تک سختی پائی جاتی ہے، اور یہ جو بات کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور پوری زندگی یہ اپنے بچوں کے لیے وقف کرتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے وقف کرتے ہیں، اور جو بھی حالات ہوں انہیں پوری وہ پروٹیکشن دیتے ہیں۔ اچھا، ان میں آپ کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بھی حرفن مولا ہوتے ہیں، ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن روحانیت سے بھی ان کا بڑا خاصا لگاؤ ہوتا ہے۔ جو روحانیت کے لوگ ہیں ان کا بھی تعلق ہمیشہ دو ستاروں سے لازمی ہوتا ہے، جس میں ایک مشتری ہے اور ایک یہ قمر ہے۔ یہ جو دو ستارے ہیں یہ روحانیت کے ستارے گنے جاتے ہیں۔ ان میں جو طبیعت ہے ان کے اندر، ایک بات سے دوسری بات میں جلد بازی کرتے ہیں، ایک کام کو پورا کیے بغیر دوسرے کام کی طرف لپک جاتے ہیں، یہ ان میں نیگیٹو بات پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہر حال میں اپنے روزگار کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جفاکش لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو، اپنے کنبے کو پالنے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ہمارے ذائچے میں حرفن مولا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جیسی باتیں دیکھتے ہیں، جیسا ماحول دیکھتے ہیں، ویسا یہ بن جاتے ہیں، ان کے اندر کوالٹی ہوتی ہے۔ لیکن اپنے خاندان، اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ وفاداری کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں، ان کی عادات کو دیکھیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وطن سے، اپنی ماں سے، اپنی دھرتی سے بہت زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو خود اعتمادی جو ہے نا وہ ان کے اندر بڑی پائی جاتی ہے۔ یہ کبھی کسی کے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی طرف دیکھیں کہ فلاں بندہ میرا یہ کام کرے گا۔ اگر ان پہ مشکلات پڑی ہے تو یہ خود اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دماغی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو بہت دور اندیش ہوتے ہیں، جنہیں ہم بعض اوقات لوگ یہ غلطی سے کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت کنجوس ہیں۔ در حقیقت کنجوسی والی بات نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنی زندگی سے جو سیکھا ہوتا ہے، جو ان کا فلسفہ حیات ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آج میں اپنے آنے والے کل کی فکر کریں۔ تو اس لیے یہ ذرا دور اندیشی اور اس سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، ان کے اوپر بہرحال اچھے لوگوں کا اثر بہت زیادہ آتا ہے۔ اگر یہ اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، اور یہ اگر ان کو ایسے لوگ مل جائیں جن کا باطن یا جن کا ضمیر روشن ہو، تو یہ بھی صاحب وجدان بن سکتے ہیں۔ یادداشت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے۔
اچھا، یہ اپنے خیالات میں رنگ بھرنے کے بھی بڑے ماسٹر ہوتے ہیں. اگر یہ کسی کو اپنی بات بتانا چاہیں تو یہ اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ سامنے والے بندے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ان کی باتیں اکثر اوقات طویل ہوتی ہیں، بہت زیادہ مثالیں پیش کرتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں. اچھا، یہ جذباتی بہت ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، اور ان کو اکثر جو پرابلم ہوتی ہے وہ رات میں ان کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ چاند جو ان کا ستارہ ہے وہ رات کو روشن ہوتا ہے، لہٰذا ان کی تکلیف ہمیشہ رات کو بڑھتی ہے، جذبات بھی ان کے رات کو زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک بات ان میں اور بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ وفادار بن جاتے ہیں، دوستوں کو بہت زیادہ مشورے دیتے ہیں. جیسے آپ راہ چلتے اگر کوئی بندہ آپ کو مشورہ دے کہ بھائی جان یہ کام ایسے کر لیں، تو آپ سمجھ جائیں اس کا تعلق برج سرطان یا ستارہ، اس کا ستارہ جو ہے برج سرطان سے ہے کے اندر قابض ہے، یا چاند جو ہے وہ اس کے گھر میں قابض ہے. کوئی نہ کوئی بات ہے جو انہیں برج سرطان سے لے کے جاتی ہے اور ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. اچھا، یہ جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، ڈھونڈیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آثار قدیمہ سے بھی شوق رکھتے ہیں. آثار قدیمہ کے بارے میں ان کا نالج بہت ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ اپنا جو باتیں کریں گے عوام کو سمجھانے کے لیے بہت طویل اپنی بات کریں گے، مثالیں دیں گے، سمجھائیں گے. نفسیاتی لحاظ سے ان کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حفاظت اپنا کرنا بہت پسند کرتے ہیں. اپنے گھر میں رہنا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، اپنے مال و اسباب کی حفاظت کرنا، اور کوئی چیز ضائع نہ کرنا، یہ ان کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں. اور مادرانہ جو ان کے اندر شفقت ہے اس کا پہلو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا، ان لوگوں کا جن لوگوں کا بھی برج سرطان ہے، ستارہ ان کا قمر ہے، ان کا جو پتھر ہے وہ موتی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ یہ موتی انگوٹھی میں لگوا کر پہنیں، تو اس ستارے کے نحس اثرات دور کر دے گا اور انہیں انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا. اور ان کو جو پرابلم آتا ہے، ان کو نچلے پیٹ کے نچلے حصے میں اور گیس وغیرہ کی سمٹمز ہوتی ہیں، اور ان کو اکثر لوگوں کو لوور ابڈامن میں ہی پرابلم آتے ہیں، اور کچھ انہیں سانس چڑھتا ہے اور بازو میں چھوٹا موٹا درد بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ساری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیٹ میں گیس بہت بنتی ہے، اور ان کو تکلیف ہمیشہ، میں نے عرض کیا، رات کو زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں یہ بتاتا چلوں کیونکہ میرا برج بھی سرطان ہے، تو جتنے بھی دوستوں کا برج سرطان ہے انہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سونف اپنا اور چھوٹی الائچی اور زیرہ سفید، آدھی چمچ سونف کی اور زیرے کی اور ایک چھوٹی الائچی، اس کا کعوہ بنا کے پئیں اور کنٹینیو پیتے رہیں. ان کا جو پیٹ بڑھ جاتا ہے اس کو یہ چھوٹا کرنے میں بڑی مدد کرتی ہے.